چاہوں تو میں برائی کا راستہ اختیار کروں اور چاہوں تو بھلائی کا راستہ اختیار کروں. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کو قرآن مجید میں واضح کر دیا ہے، اور یہ ہمارے عمومی مشاہدے سے بھی بالکل واضح ہے. اچھا، اچھا یا برا ہونا جب یہ لوح تقدیر پر پہلے سے ہی لکھ دیا گیا ہے تو پھر ہم ہٹلر کو تو اس کے جرائم کا مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے؟ لکھ دیا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اللہ اس کا پہلے سے علم رکھتا ہے. اپنے علم کے لحاظ سے وہ دنیا کے ساتھ معاملہ بھی کرتا ہے. جن معاملات میں اس نے اختیار دے رکھا ہوا ہے اس میں لکھا یہی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے اختیار سے آج فجر کی نماز پڑھنے جائے گا اور آج نہیں جائے گا، اپنے اختیار سے آج کم تولے گا اور آج نہیں تولے گا، اپنے اختیار سے آج فلاں پر ظلم کرے گا اور آج نہیں کرے گا. تو اختیار اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اخلاقی معاملات میں، اس کو قرآن نے بیان کیا ہے. یہ کہا ہے کہ انا ہدینہ النجدین، ہم نے اخلاقی لحاظ سے خیر اور شر کے، برائی اور بلائی کے دونوں راستے انسان پر واضح کر دیے ہیں. اس کے بعد یہ انسان کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ چاہے تو خیر کا راستہ اختیار کرے اور چاہے تو خیر یا شر کا راستہ اڈاپٹ کرنے میں مکمل طور پر آزاد ہے. انسان خیر اور شر کے بارے میں ارادہ کرنے میں پوری طرح آزاد ہے، اقدامات کرنے میں پوری طرح آزاد ہے. اگر اس کا کوئی اقدام حدود سے اتنا تجاوز کر رہا ہو کہ دوسروں کے لیے مسئلہ بن جائے تو بعض اوقات اس اقدام کو روک دیا جاتا ہے، لیکن وہ مجرم ہے تو مجرم قرار پا جائے گا. اس نے خیر کا ارادہ کیا، جو بھی معاملات ہوتے ہیں خدا کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے. انسان کے اختیار میں اس کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو کس بنیاد پر اس سے پھر حساب لیا جائے؟ صلاحیت آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اس صلاحیت کو آپ نے کیا نشو و نما دینی ہے، کہاں تک پہنچانا ہے. اور معاف کیجیے گا، صلاحیتوں کے استعمال کے اوپر کوئی مواخذہ بھی نہیں ہوگا. مواخذہ تو خیر و شر کے معاملے میں ہونا ہے. آپ کو ایک شاعر کی صلاحیتیں دی گئیں، آپ کتنے بڑے شاعر بنے، آپ نے اپنی کتنی تربیت کی، آپ نے کیا تعلیم پائی، آپ نے کیا اساتذہ سیکھا، اس کے لحاظ سے دنیا میں نتائج نکل آئیں گے. جو آخرت کا معاملہ ہے وہ اس بنیاد پر نہیں ہوگا کہ آپ کتنے بڑے شاعر بنے، کتنے بڑے ادیب بنے، کتنے بڑے سائنسدان بنے. آخرت کے مواخذے کی بنیاد خیر و شر ہے. اصل جو قرآن مجید میں جناب خضر نے ایک 8 سالہ بچے کو ہلاک کیا، آپ کے علم میں ہوگا، تو غام صاحب اس کا مطلب ہے کہ وہ بچہ کہ قرآن مجید ہی کے مطابق بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو دکھ دینے والا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ اپنے والدین کو دکھ دے گا، اس لیے اس کو ایلیمنیٹ کروا دیا گیا. اس کا مطلب ہے غام صاحب پھر تو ہم لوگ ایک ایسے امتحان میں آئے ہیں، ایک ایسے امتحان میں بیٹھے ہیں جس کا رزلٹ خدا کو پہلے سے معلوم ہے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ خدا کے علم کا آپ کے عمل پر کیا اثر پڑتا ہے. اصل سوال یہ ہے، اگر تو میرا علم آپ کے عمل خدا کو الٹیمیٹلی پتا ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے، تو میں کیوں اس کے عمل کے اوپر توجہ دوں؟ مجھے پتا ہے اس نے کرنا کیا، اس نے برا آدمی مرنا ہے مجھے پتا ہے، اس نے اچھا آدمی مرنا ہے مجھے پتا ہے. دیکھیے بات آپ علم اور عمل کو خلط بلط کر رہے ہیں اور اسی سارا فساد پیدا ہوتا ہے. میرا علم میرے اختیار پر ہے، میرا عمل میرے اختیار پر ہے، اور خدا کا علم محیط کل ہے، وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اس نے میرے اندر کوئی کل نہیں نہ سکتا. محیط کل اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اگر اس کو مستقبل کا حال بھی منوان پتا ہے تو پھر انسان با اختیار نہیں ہو سکتا. اگر انسان با اختیار ہے تو پھر اسے مستقبل کا حال نہیں پتا ہونا چاہیے. اسے مستقبل کا حال پتا ہونا چاہیے. وہ پتا کیا ہے؟ اس کو یہ پتا ہے کہ جو میں نے اختیار دیا تھا اس کو استعمال کر کے یہ آدمی یہ کام کرے گا. آپ اصل میں خدا کے علم کے اندر سے اس کے دیے ہوئے اختیار کو نکال لیتے. تو خدا نے ایسا اختیار دیا گیا ہے جب الٹیمیٹلی خدا کو پتا ہے کہ اس نے کام رزلٹ کیا پروڈیوس کرے گا. اس پہ اختیار سے کوئی اثر ہی نہیں پڑتا. میرا علم آپ کے بارے میں، آپ تو ایسی بات، میرا علم مجھے 4 سڑکیں دکھا دی گئی ہیں، ان کی اینڈ منزل ایک ہے، میں جس مرضی سڑک پہ ٹریول کروں، میرا ارادہ ہے، میرا اختیار ہے، لیکن جو اینڈ رزلٹ ہے وہ خدا کو پہلے سے معلوم ہے کہ اس نے یہاں پہنچنا. نہیں دیکھیے یہاں پھر آپ نے مثال صحیح نہیں دی. آپ کو 4 سڑکیں بتائی گئی ہیں، ان میں سے جس پر آپ چاہے جائیں سب کا نتیجہ الگ الگ نکلنا ہے. خدا کے علم کا اس پر کوئی اثر نہیں ہونا. خدا نے اپنے علم کی بنیاد پر آپ کو کہیں نہیں روکنا. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پر آپ کا عمل دوسروں کے لیے مسئلہ بن رہا ہو تو خدا اس میں مداخلت کرے، اور اس میں بھی اگر آپ کا ارادہ تھا تو آپ مجرم قرار پا جائیں گے. آپ یہاں سے نکلے، آپ نے حج کا ارادہ کیا، آپ نے احرام باندھا، 4 الگ الگ سڑکوں پہ نکلنے کے 4 الگ الگ نتیجے نکل سکتے ہیں. یہ خدا کو پتا تھا، یہ نہیں پتا تھا ایگزیکٹلی کہ وہ کس نتیجے تک پہنچے گا. خدا کو علم تھا. خدا نے آپ کے اختیار پر کوئی قدغن نہیں لگائی. دیکھیں 2 باتوں کو بالکل الگ الگ کریں. مجھے علم تھا کہ آج آپ یہ پروگرام کریں گے، میرے علم کا آپ کے عمل پر کیا اثر ہوا ہے حضرائے کرم بتا دیجیے. اور آپ کو علم تھا کہ میں آج یہاں آؤں گا، آپ کے اس علم کا میرے عمل پر کیا اثر ہوا ہے؟ میں نے یہ اپنے ارادے اور اختیار سے فیصلہ کیا، ارادے اور اختیار کی بنیاد پر یہاں آیا. کو خدا کے علم سے نہیں ملا سکتے. میرا علم آج قطعی تھا. پہلی بات، آج میرا علم خدا کا حکم ماضی میں بھی ہے، خدا کا جو علم ہے ماضی میں بھی ہے، حال میں بھی ہے، مستقبل میں بھی ہے. آپ کا علم صرف آج حال پر محیط تھا. دیکھیے آپ لفظ علم کو جب مطلقاً استعمال کرتے ہیں تو آگے وضاحت نہیں کرتے کس بات کا علم. اس بات کا علم کہ آج یہ اپنے اختیار سے یہ کام کریں گے. وہ علم یہی رکھتا تھا، اپنے اختیار سے یہ کام. آپ کے خیال میں انسان پری ڈیسٹنڈ نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں. ان معاملات میں جن کا تعلق خیر و شر سے ہے،
وہ معاملات جن معاملات کو خدا نے اپنے جن معاملات کا تعلق خیر و شر سے ہے ان میں انسان پری ڈیسٹینڈ نہیں ہے، دیکھیے کون کون سے معاملات ہیں؟ خیر و شر کے تمام معاملات، مجھے اچھائی کرنی ہے، مجھے برائی کرنی ہے، مجھے جھوٹ بولنا ہے، یعنی اس مجھے کا رزلٹ پہلے سے پیار خدا کو کرنی نہیں ہے۔ پتا؟ رزلٹ معلوم ہونا ایک بالکل الگ چیز ہے۔ رزلٹ معلوم ہونے کا میرے عمل سے کیا تعلق ہے؟ میں گھر سے نکلا ہوں، میں نے جا کر کسی کے مال پر غصب کیا ہے، میں نے غبن کیا ہے، میں نے اپنے ارادے اور اختیار کو اگر اس کی غلط تقدیر میں استعمال یہ کچھ نہ لکھا ہوتا تو وہ نہ کسی کا کیا۔ مال پھر آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تقدیر میں لکھا، یہ تو آپ کی تعبیر ہے، قرآن مجید کی تعبیر تو یہ نہیں ہے۔ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے ما تسقط من برکت، میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے آپ ذرا مجھ سے قرآن سن لیجئے، جی قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ ما تسقط من برکت الا یعلمها، کوئی پتا بھی نہیں گرتا مگر یہ کہ اللہ اسے جانتا ہوتا ہے۔ لیکن پتا عالم اسباب میں جو اسباب پیدا ان کے تحت گرتا ہے، خدا اس کو گرانے کے لیے نہیں آتا۔ یہ ایک پتا بھی گرتا ہے، ہوائیں اس کو اٹھا کر جہاں سے وہاں لے یہ بھی جاتی تو آتا ہے نا اس کی 23ویں آیت میں کہ انسان پر کوئی بھی مصیبت تب تک نہیں نازل ہوتی جب تک خدا کی اجازت نہ ہو۔ نہیں۔ دیکھیے بات ہے، اذن اور اجازت بالکل الگ چیز ہے۔ اذن اور اجازت کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی معاملہ ہونے لگتا ہے تو خدا مجموعی حکمت کے تحت یہ دیکھتا ہے کہ اس کو ہونے دینا یا نہیں ہونے دینا۔ آپ نے قتل کا ارادہ کیا، آپ گھر سے نکل کھڑے ہوئے، لیکن یہ قتل اس وقت مجموعی حکمت کے لحاظ سے نہیں ہونا چاہیے، تو آپ کو قتل کرنے نہیں دیا جائے گا، لیکن آپ مجرم قرار پا گئے ہیں اس لیے کہ آپ نے اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ قتل کا اقدام۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایسی کیا بات ہے جو کوئی انسان نہیں لکھ سکتا؟ میں نے قرآن مجید کا بہت بغور مطالعہ کیا بچپن میں مسلمان کے طور پر اور بڑے ہو کے پریکٹیکلی بھی، لیکن مجھے اس میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی جو عام انسان نہ لکھ سکتا ہو۔ بلکہ اس میں تو گھریلو میٹرز ڈسکس ہوئے ہیں، بتایا گیا ہے کہ چچا کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس طرح کی گفتگو ہوئی ہے کہ تم اٹھ کے چلے جاؤ اب دیر ہو گئی ہے، لیکن مجھے اس میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی جو کہ اس کائنات کا خالق کر سکتا ہے، وہ ایک عام انسان نہ کر سکتا۔ قرآن کی کوئی ایک آیت بتائیں جو انسان نہ لکھ سکتا ہو۔ قرآن پاک کا جو یہ چیلنج ہے عربی لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے، ظاہر ہے یہ اس وقت کے عرب کے لوگوں کو تھا جو اپنی زبان کے فصیح ہونے کے اوپر ناز کرتے تھے۔ ہم عجمی تو اس کی پرفیکشن کو نہیں سمجھ سکتے، عرب کے بھی سب لوگ نہیں سمجھ سکتے سوائے جو اہل کلام ہے، اس کی فصاحت اور بلاغت۔ ایک چیز جو ہم سمجھ سکتے ہیں وہ اس کی دعوت حق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو محفوظ کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کتابیں دنیا میں جتنی بھی لکھی جاتی ہیں، کچھ عرصے کے بعد وہ اپنی غلطیاں بتانا شروع کر دیتی ہیں، لوگ آتے ہیں تو غلطیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن کے سوا مجھے کوئی ایسی کتاب بتائیں کہ جس میں کوئی غلطی رپورٹ نہ ہوئی ہو، ٹیکنیکل مسٹیک رپورٹ نہ ہوئی ہو، کوئی ایک کتاب ایسی نہیں ہے سوائے قرآن کے۔ ایون 50-60 سال کے اندر ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے، اور پھر اس کے اثرات بھی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ قرآن کے اثرات تو دن و دن بڑھتے جا رہے ہیں۔ کتاب 1400 سال پرانی ہے، محفوظ ہے۔ ایون اس دور میں جو سائنٹیفک فیکٹس سامنے آئے ہیں ان میں سے کئی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بیان کی اور من و عن اسی طریقے سے وہ پوری ہوئی۔ کچھ تو پروفیسیز نبی علیہ السلام کی بارک زندگی میں، کچھ بعد میں۔ انسان کی کہانی اگر آپ وہ سیریل دیکھیں تو اس میں انہی تمام ٹاپکس کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کی شاعری، کئی چیزیں اب خامیاں اس کے سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ انسان تھے نا، غلطی کر سکتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے رائٹرز گزرے ہیں، کچھ عرصے بعد ان کی غلطیاں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں، بعض لوگوں کی تو ان کی زندگی میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ قرآن کی پرفیکشن ہے، اس کا تبدیل نہ ہونا، اس کا یہ چیلنج کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے، وہ آج تک اسی طریقے سے قائم ہے۔ پھر اس کی دعوت نے کس طریقے سے دنیا کو سپرسیڈ کیا کہ کعبے کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے۔ جو لوگ بدترین دشمن تھے اس کتاب کے، اس دین کے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کروائی، تو کتاب نے اثر چھوڑا نا۔ اور پھر جو پروفیسیز ہیں نبی علیہ السلام کی، اس ملک میں پیدا ہو کر، اس علاقے میں آ کر کہ جہاں آپ کو کوئی ڈومیننٹ پرسنالٹی نظر نہیں آتی ہے۔ نبی علیہ السلام اگر اس زمانے میں چین میں پیدا ہوتے یا آپ یونان میں پیدا ہوتے تو اس سسٹم کی آؤٹ پٹ ہو سکتے تھے۔ ان بدوؤں کے اندر ایک امی پیغمبر کا آنا اور اتنی بڑی تبدیلی پیدا کرنا، اور پھر اپنی وفات سے پہلے یہ پروفیسیز دینا کہ عنقریب رومن امپائر گر جائے گی اور قیامت تک کوئی رومن امپائر نہیں ہوگی، اور پھر پرشین امپائر گر جائے گی اور کوئی پرشین امپائر نہیں ہوگی۔ یہ بہت بڑی پروفیسی تھی اور وہ پوری ہوئی۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ عرب کے لوگ جو اتنے پسماندہ ہیں اور ہمیشہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ایک قرآن کی برکت سے، ایک پیغمبر کی برکت سے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں گے اور دنیا کی سپر پاورز کو ایسا اکھاڑیں گے کہ دوبارہ وہ سپر پاورز کھڑی نہیں ہو سکیں گی اپنے پاؤں کے اوپر۔
اور پھر صرف ایک جنگجو کی حیثیت سے نہیں، جنگجو تو چنگیز خان بھی تھا، اس کی حکومت تو نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ کرام نے جو فتوحات کی اس سے بھی بڑی زمینی حکومت تھی، لیکن کوئی لیگیسی نہیں چھوڑی، کوئی فالوور نہیں چھوڑے. لیکن نبی علیہ السلام کی لیگیسی ہر جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے دن بدن. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا ذکر بلند کیا، اور پوری دنیا کے اندر الحمدللہ یہ دعوت حق پھیلی اور پھیلتی چلی جا رہی ہے. اس وقت بھی ماشاءاللہ 57-58 اسلامک کنٹریز موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس دعوت حق کو اس حوالے سے سپورٹ کیا. تاریخ میں جتنے بھی جنگجو آئے، بڑے بڑے فلاسفرز آئے، وقت کے ساتھ ساتھ سارے ختم ہو گئے. اہم ہی تو نہیں ہے کہ جو لوگ بھی تاریخ پہ قلم اٹھاتے ہیں وہ انسانیت کی سب سے کامیاب پرسنالٹی رسول اللہ کو ڈکلیئر کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جو زندگی کے ہر شعبے میں ایک کامیاب ترین انسان تھے. اپنے زمانے میں نہیں، آج تک. اس وقت بتائیں دنیا میں سب سے ڈومیننٹ پرسنالٹی انسانیت میں، جس سے لوگ محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، اس کی بات کو مانتے ہیں، باوجود اس کے کہ اسے دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال گزر چکے ہیں، اور اس سے اپنے ماں باپ، اولاد، رشتہ داروں سے بڑھ کر محبت رکھتے ہیں، اس کے حکم کے اوپر اپنی لذت کی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. کون سی پرسنالٹی ہے سوائے محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم؟ عیسیٰ ابن مریم بھی بہت ڈومیننٹ پرسنالٹی ہے، لیکن ان کی عزت افزائی بھی رسول اللہ کی وجہ سے ہوئی ہے. اس قرآن نے ان کا صحیح سٹیٹس بیان کیا، اور مسلمان اس قرآن کی وجہ سے ان سے عقیدت رکھتے ہیں. باقی اگر آپ پریکٹیکلی لیگیسی کی بات کریں تو عیسیٰ ابن مریم کو تو انہوں نے نعوذ باللہ اپنے ذام میں سولی پہ چڑھا کر اپنے گناہوں کا کفارہ بنایا ہوا ہے. عیسیٰ ابن مریم کی تو کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. دنیا میں بہت کم کرسچنز ہیں جو پریکٹسنگ زندگی گزار رہے ہیں. ادروائز وہ تو کہتے ہیں آپ جو مرضی کرو، شراب پیو، خنزیر کھاؤ. اگرچہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے ان ساری چیزوں سے منع کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے تمام گناہوں کا بوجھ عیسیٰ ابن مریم نے اٹھایا اور وہ سولی چڑھ گئے، ہمیں آخرت میں کوئی عذاب نہیں ہوگا. ہم نے جتنے گناہ کرنے تھے ان گناہوں کا عذاب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو سولی دے کر نعوذ باللہ ان کو اس تکلیف سے گزار کر ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دیا ہے. یہ جناب ٹوٹل لیگیسی ہے جو عیسیٰ ابن مریم کے نام کے اوپر چل رہی ہے. تو بندہ ایک ہی پیچھے بچتا ہے بھائی، جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بالکل نیوٹرل ہو کے اسٹڈی کریں، جس کی لیگیسی جاری ہے، جس کے فالوورز واقعی اس دنیا میں امن کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور کریکٹر والی زندگی، اچھی آئلی زندگی، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہیں، سیکس ڈسپلن ہے، اولاد کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں. باقی تو آپ کو یہ سارے ان چیزوں سے خالی نظر آئیں گے. اب حضرت عیسیٰ ابن مریم پیغمبر ہونے کے باوجود ان کی آئلی زندگی تو ہمارے سامنے نہیں ہے. شادی نہیں انہوں نے کی ہے، اور زندگی کا جو اچھا خاصا حصہ ہے وہ تو بیوی بچوں سے ریلیٹڈ ہے. اس میں تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زندگی خالی ہے. آئیڈیل تو رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور بھی زندگی کے آپ شعبوں میں دیکھیں تو آپ کو پرفیکشن اگر نظر آئے گی تو نبی الاسلام کی مبارک ذات میں نظر آئے گی. اور آپ کو قیامت تک کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا قرآن کی شکل میں، الحمدللہ وہ اپنی جگہ موجود ہے. آج بھی قرآن پاک کا چیلنج اپنی جگہ موجود ہے. چیلنج سے مراد یہ نہ سمجھیے گا کہ عربی کی آیات ہیں تو آپ یہ لکھ لیں، وہ تو آپ اے آئی پہ بنانا شروع کر دیں یا کسی عربی کے شاعر سے لکھوا لیں. اس میں وہ پرفیکشن عربی لنگوسٹک کی بھی ہونی چاہیے، اور اس کی دعوت میں وہ اثر بھی ہونا چاہیے جو قرآن میں ہے. میں آپ کو علا وجہ بصیرت کہتا ہوں، حدیثیں نبی اسلام کی مبارک زبان سے نکلی ہیں نا، حدیثوں کی عربی میں اور قرآن کی عربی میں اتنا فرق ہے. جو سوز و گداز قرآن میں ہے وہ حدیث کی اس عربک لنگوسٹک میں نہیں ہے. اللہ نے یہ فرق بھی رکھ دیا ہوا ہے. آپ کو سن کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قرآن کا اسلوب ہے یا حدیث کا اسلوب ہے، حالانکہ دونوں ہمارے لیے برحق ہیں. اللہ نے یہ بھی فرق رکھ دیا ہوا ہے. کوئی اور کیا کلام بیان کرے گا کہ اس کے کلام کا یہ اثر ہو. آج کے دور میں سائنس اپنے عروج کے اوپر ہے. الحمدللہ یہ کتاب سائنس کے ٹیسٹ کے اوپر بھی پوری ہے، جو اسٹیبلش سائنس ہے. تھیوریز کی میں بات نہیں کر رہا، اس میں تبدیلی آ سکتی ہے. کئی چیزیں ایسی ہیں جو ظاہر ہے کہ ابھی کلیئر نہیں ہیں، تو ان کے بارے میں آپ خاموشی اختیار کریں. جو کلیئر ہوئی ہیں ان کے بارے میں تو پہلے فیصلہ کریں کہ ایک ایسا شخص جس کی پوری زندگی نہ تو کسی فلسفی کی شاگردگی سے عبارت ہے نہ کسی شاعر کی شاگردگی سے، اور اتنا پرفیکٹ وہ کلام لے کر آتا ہے، اور وہ کلام اپنا اثر بھی دکھاتا ہے، اور اس سے دنیا میں تبدیلی بھی آتی ہے، اور تبدیلی تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی، بڑھتی چلی جا رہی ہے. وہ دنیا سے چلا گیا ہے لیکن اس کی تعلیمات آج بھی اسی طریقے سے ویلڈ ہیں اور لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. ان کی اپنی مبارک زندگی میں تو اتنے لوگ نہیں تھے. نبی علیہ السلام کی زندگی میں کتنے لوگوں نے حج کیا ہے،
بمشکل سے 1.25 لاکھ. یہاں ہر سال 40-50 لاکھ لوگ حج پہ جاتے ہیں, اور یہ تو وہ ہیں جو اتنا خرچہ کر کے پہنچ جاتے ہیں. یہی سب کانٹیننٹ میں حرم مکہ اور حرم مدینہ ہوتا تو آپ کروڑوں کی پبلک دیکھتے حج میں, اور کہاں سے دین اٹھا اور یہاں تک پہنچا. الحمدللہ اللہ نے پہنچایا. اور سب سے بڑی بات محفوظ ہے, اور ایسا محفوظ ہے کہ بڑے سے بڑا انسان آ کے بھی اپنی شخصیت کے اوپر اس دین میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. دیکھیں کتنے دھڑلے سے لوگ غلطیاں نکالتے ہیں, چاہے کوئی پرانا بابا ہو نیا بابا ہو. لوگ کہتے ہیں نہیں قرآن و حدیث میں ہی لکھا ہوا ہے. آپ دیکھیں ہم نے کچھ چھوڑا بابا؟ کسی کی جرت ہے کہ کوئی بات کر جائے؟ ایسے دبکے ہوئے ہیں سارے. ہم کہتے ہیں قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے. اب کوئی مجھے سلطان باہو کا شعر سنا کے بتائے, مجھے کوئی امام حنیفہ کا قول بتائے, کوئی امام شافعی کا, کوئی جرت بھی نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے, امام حنیفہ کو غلطی لگ سکتی ہے, یہ تو حدیث آ گئی ہے بخاری میں, ہو سکتا ہے امام حنیفہ تک یہ حدیث نہ پہنچی ہو. ہم نے دیکھنا نبی الاسلام نے کیا فرمایا. تو بادشاہ تو یہ ہے, سکہ تو آج بھی رسول اللہ کا چل رہا ہے, اور ہم نے جس طریقے سے الحمدللہ اس دعوت حق